بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على محمد المصطفى وسيد الأنبياء والأحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على بنت رسول رب العالمين وزوجة الأمير المؤمنين وأم أئمة المعصومين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات والصلاة والسلام على علي المرتضى مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي ابن أبي طالب صلوات وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرزين روحي والأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مومنات الحمدللہ ہم اپنے موضوع کو لیتے لیتے آج 8 محرم پہ آ چکے ہیں، جہاں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ 8 محرم کو ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں۔ 9 محرم کو صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اختتامی باتیں ہوتی ہیں موضوع کے اعتبار سے وہ پیش کر دی جاتی ہیں۔ تو جناب آج ہم اس گفتگو کو سمیٹنے کے لیے اور جو آخری چند باتیں رہ گئی ہیں ٹاپک کے حساب سے، موضوع کے حساب سے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں شیر چوہا بھی کھا سکتا ہے، جی ہاں۔ اب آپ نے کہا ہوگا قیامت کا موضوع تھا، یہ کیا قیامت کی بات کی ہے آپ نے؟ قرب قیامت کی نشانی ہوگی شیر چوہا بھی کھا سکتا ہے، نہیں ایسا ہی ہے۔ تحقیق کرنے والے جتنے بھی جو ریسرچرز ہیں، مجھ جیسے تحقیق کرنے والے ہیں جو اینیملز کے اوپر یقیناً کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شیر جو ہے اس نے کیونکہ what does he have to eat meat، تو چوہے میں بھی تو میٹ ہوگا، اسپیشلی وہ جو آپ لوگوں نے اتنا کھلا دیا جن کو، میٹ تو ہوگا نا اس پہ۔ کھا سکتا ہے اگر چاہے تو چوہا کھا سکتا ہے، لیکن ہوگا کیا، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ the lion is intelligent، اس کو پتہ ہے تھوڑی سی اس کے پیچھے تک دو کرنی پڑے گی۔ بھائی چوہے کو پکڑنے کے لیے اتنا زیادہ تو نہیں دوڑنا پڑے گا، تھوڑا سا وہ جہاں سے بھی گزر رہا ہوگا تھوڑا سا اس کے پیچھے جائیں گے، پکڑ لے گا، دبوچ لے گا۔ لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ چوہا کھا کر جو میری انرجی لگ جائے گی نا وہ واپس مجھے ملے گی نہیں، ریپلیس نہیں ہوگی انرجی۔ تو وہ کرتا کیا ہے، زیادہ تگ و دو اور زیادہ طاقت سے کس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ ہرن کے پیچھے۔ حالانکہ اس میں اس کی کتنی انرجی لگ جاتی ہے، کتنا دوڑتا ہے، لیکن وہ وقتی فائدے کے پیچھے نہیں جاتا، ٹیمپرری سولوشن نہیں اپنا تلاش کر رہا ہے کہ بھئی تھوڑا سا بس سامنے ہی تو ہے، کھا لو اپنی بھوک کو ختم کر لو، نہیں، ہی از تھنکنگ فار اہیڈ۔ اچھا اس میں خوبصورتی کیا ہے، اسے پتہ ہے میں ہرن کو اگر شکار کروں گا، اگر اس کا شکار کرتا ہوں، ڈیئر اس کو کھاتا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ میری انرجی ریپلیس ہوتی ہے بلکہ میرے جو گھر والے ہیں، اب اس کے گھر والے یعنی مقصد شیرنی ہے، بچے ہیں، کیونکہ دے آلسو لیو ان پیکس، جتنے بھی ہوں گے وہ بھی کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گا۔ اچھا اس میں خوبصورتی ہے کہ وہ سیلفشلی نہیں، اپنے لیے نہیں کھا رہا ہے، کہہ رہے سب کو مل جائے، اس کی بھی خوبصورتی ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے، اگر یہی شیر چوہا کھانے لگ جائے تو زندگی کے مقصد کو نہیں پائے گا۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسٹرینتھ، پاور، اور اسے وہ پاور جنگل میں ملا ہوا ہے۔ شیر کو ہرن کھانا ہے، اسے چوہے نہیں کھانے، یعنی اپنی زندگی کے مقاصد چھوٹے مت رکھیے، مگر نہ جس خاطر آئے ہیں، جو مقصد ہے زندگی کا، وہ نہیں ملے گا۔ Sometimes this is what we are doing۔ مارنا ہرن ہوتا ہے، شکار مجھے ہرن کا کرنا ہے، لیکن ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں چوہوں کے۔ شاید آپ کو اگزامپل بہت اچھی نہ لگی، لیکن 1-2 مثالیں دے دوں، پریشان تو نہیں ہے، خفا تو نہیں ہے میرے سے؟
ذرا مثال کے طور پہ اگر میں ایک مٹیریلسٹک سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں کہ ایک آدمی ہے ہر روز جاتے، جیسے وہ فشر مین تھا نا، اس بیچارہ ایک فش وہ لے کر آ رہا ہے، وہ اپنی ضرورت ہر روز پوری کر لیتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، وہ ایک خاتون میرے پاس آئیں، کہنے لگی ایسا دل کر رہا ہے، میرا دل دنیا سے اٹھ گیا، ختم کر دو سب کچھ. میں نے کہا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ختم کر دو اور پھر بس قیامت کرنے لگ جاؤ. نہیں، مولانا امیر المومنین نے کیا کہا تھا دنیا میں ایسے رہو جیسے 100 سال گزارنا، یعنی اس کے لیے بھی تگو کرو. ایسا نہیں فقیر بن کے تم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو، نہیں، یہاں پر تم نے رہنا ہے، تم 100 سال ایسے جیسے تم 100 سال رہنا ہے، بھلے تم 50 سال کی عمر میں ہم لڑک جائیں، کوئی بات نہیں. یہ لڑکنا بھی ایک ٹرم ہے اردو کی. نہیں، آپ ایسے سوچو 100 سال گزارنا، 100 سال کا سوچو گے تو تم اس حساب سے پلاننگ کرو گے. اور تم قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کیسے تگو کرو، جیسے کل مر جانا. That's it. It will balance out. نہ آپ کا بہت زیادہ دنیا میں دل لگے گا اور نہ آپ کا آخرت سے دل اچاٹ ہوگا. دونوں کو آپ ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. And that's the plan. اب کیا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہو، یہ ہم چوہے اور شیر والی مثال کے اوپر ہم واپس آ رہے ہیں. ایک آدمی ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں، ہر روز وہ تھوڑا سا اتنا کما لیتا ہے کہ وہ ہر روز کی اپنی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کر دیتا ہے. لیکن یہ جو بچے اسے خدا نے دیے ہیں تو اسے کرنا کیا تھا، اسے شکار ہرن کا کرنا تھا، یہ مار چوہے رہا. بچے بڑے ہوئے، اچانک سے ایک دن پتہ چلا اچھا ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی مجھے پیسہ نکالنا تھا، ان کی شادیوں کے لیے بھی پیسہ نکالنا تھا. اب کیا کیا جائے؟ اب دیر ہو، اب صرف دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا سکتے. یا اب آ جائیے کچھ، اگر میں اسپرچول اگزامپل دینا چاہوں، مثال کے طور پہ اکثر نیو مامز ہوتی ہیں، وہ جو بچے تھوڑے سے بڑے ہو چکے تھے، ان کی کمپلینس کیا ہو رہی ہے، یعنی سمجھ نہیں آتا بچوں کے سوالوں کے جواب کیا دیں. ہم کرتے کیا ہیں بحیثیت ایک مدر کے، ہم بس اتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے کو جو ہے نا، مثال کے طور پہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوا ہے، دیکھ اللہ 1 پنجتن 5 امام 12، زیادہ نماز سکھا دی، اس کے بعد قرآن پڑھنا سکھا دیا، 2-3 سورے حفظ کرا دی، دیٹس اٹ. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس نے پوچھا، پہلا سوال پوچھا اللہ 1 کیوں ہے. اب وقت گزر گیا. علم حاصل کرنے میں مارنا مجھے ہرن تھا، میں پیچھے پڑی ہوں چوہے کے. آپ کے مقاصد زندگی کے بڑے ہونے چاہیے، اتنا علم حاصل کرنا چاہیے تھا کہ اب جب بچہ سوال کرے تو آپ کے پاس پہلے سے جواب موجود ہونے چاہیے. اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، بچے کی غلطی ہے، ارے اتنے سوال کس قسم کے بچے ہیں؟ بچہ تو اپنے وقت کے حساب سے سوال کر رہا ہے، اس کی تو غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے. I didn't train myself enough for my own children. تو مجھے کیا کرنا ہے، be prepared, well prepared in advance. اسی طرح سے قیامت کے ساتھ بھی. قیامت میں جب لوگ پہنچیں گے نا تو کہیں گے اتنی تیاری کرنی تھی، اس کا تو کسی نے بتایا نہیں تھا. ہمیں مارنا ہرن تھا، ہم پیچھے پڑے رہے چوہے کے. زندگی بھر بس اتنا کرتے رہے، بس بیلنس آؤٹ ہو جائے. بھائی تھوڑی سی 1-2 نمازیں پڑھ لی ہیں میں نے، بس دل کو قرار آ جاتا ہے، وہ جو بے چینی ہوتی ہے نا، کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد دیٹس اٹ. ٹیمپرری جتنی بھی ہماری لیپا پوچھی ہو سکتی ہے نا ایمان کے اوپر، وہ ٹیمپرری ہم لگاتے رہتے ہیں. اصل میں مجھے کیا کرنا تھا، لانگ ٹرم پلاننگ کرنی تھی. اور اتنی پلاننگ کرنی تھی کہ حقیقتاً اہل محشر کہہ رہے ہوں گے اے پروردگار، بھائی پتہ ہوتا کہ اتنا کرنا ہے، ایک مرتبہ موقع دے، واپس جائیں، صحیح سے پریپئر ہو کر آتے ہیں. تو پروردگار کہے گا ٹو لیٹ، مارنا تجھے ہرن تھا، پیچھے پڑا رہا تو چوہے کے. That's what we had to do. صرف جب اس فرش عزا سے ہم اٹھیں تو اب کی بار وہ والی پلاننگ نہ ہو جو ہمیشہ ہر سال ہوتی ہے نا، تھوڑا سا اور کر لیں گے بس that's it. نہیں، maybe do something different, approach things differently this time. آئیے، یہ ہمارا موضوع، قیامت کا موضوع. ہم نے کہا تھا قیامت اور اس کی نشانیاں. The time is now to prepare. That's all I have to tell myself again and again and again. ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے. How do I know کتنا وقت ہے؟ مہلت کا مجھے نہیں پتا ہے، یہ تو پروردگار پہ ہے کہ کتنی اس نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے. The time is now to prepare. اسی لیے کیونکہ وقت اب ہے مہلت کا، تو میں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم نے کہا مل کر سیکھنے کی کوشش کرتے قیامت اور اس کی نشانیاں. قیامت پہ ہم تھوڑی تھوڑی سرسری سے ایک نگاہ ڈالتے رہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھتے رہے کہ فقط یہ کافی نہیں ہوگا کہ میں سوچتی رہوں کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے. اس کا بھی دیکھنا چاہیے کہ قیامت نزدیک تو نہیں آ گئی. Only when I know something is near، اور وہ اتنی قریب ہے کہ مجھے اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے، that's when I will be more aware. تو اب کیا کیجئے، پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں وہی ہم جو ہر روز کرتے آ رہے ہیں، کہ تھوڑا تھوڑا قیامت کے اوپر نگاہ ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بچی ہوئی آخری نشانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. مل کے صلوات سنیں.
مجھے پتہ ہے گرمی ہے لیکن اس سے بہتر صلوات سنائیے. اب میں اگر اس وقت یہ کہہ دیتی قیامت کی گرمی کو یاد کیجئے تو آپ کہیں گے ہاں وہ تو سنتے ہی آ رہے ہیں, اسی کی وجہ سے زیادہ گرمی لگ رہی ہے. اب مجھے کرنا کیا ہے؟ میں نے قیامت کو ہم نے کہا تھا 50 گھاٹیاں ہیں لیکن ہم ہر ایک گھاٹی کو دیکھ بھی نہیں سکتے, اور نہ ہی تفصیل سے ہمیں روایات میں پتہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ کیا گھاٹیاں ہیں. جو آخری چیز میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ایک چیز جس کے اندر امید ہے اور بہت ساری امید ہے, وہ ہم آپ کے سامنے کہیں گے. اور وہ جو آخری پڑاؤ, ہر طرف سے اہل محشر جب گرتے پڑتے بھٹکتے بھولتے ہر جگہ سے, کیونکہ ہوگا کیا, جس بھی پڑاؤ پہ جائیں گے نا, انسان یہ سمجھ رہا ہوگا میں نے کافی کام کیا ہوا ہے, لیکن جس بھی پڑاؤ پہ جائیں گے نا تو احساس ہوگا ارے it wasn't enough, تو پورا نہیں تھا, کیا کیا جائے. سارے پڑاؤ جب ہر ایک سے گزر جائے گا نا انسان, تو آخر میں بس ایک امید کی کرن بچے گی, کیونکہ آخری پڑاؤ قیامت میں ہے شفاعت کا مقام, جس پر یہ فخر ہے اہل تشیع کا کہ اس پڑاؤ, اس آخری پڑاؤ کے اوپر جس طرح سے ہم یقین رکھتے ہیں کوئی اور یقین نہیں رکھتا ہے. یہ آخری پڑاؤ, اس پر بڑی امیدیں وابستہ ہیں ہماری, لیکن ریئلسٹکلی کریں. جس طرح سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا بس وہ ہمیں بچا لیں گے, معاملہ شاید اتنا آسان نہ ہو. میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں, البتہ یہ مقام بڑا خوبصورت ہے. جب شفاعت کا مقام ہوگا تو وہاں ہوگا کون؟ بھائی آپ جانتے ہیں جب محشر کا میدان سجایا جائے گا نا تو پروردگار اپنے عرش کے بالمقابل بالکل ساتھ مقام محمود کو سجوائے گا. مقام محمود کیا ہے؟ جو خاص حبیب خدا کے لیے مقرر کیا ہے پروردگار. مقام محمود کبھی غالباً ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے پورا محشر کے میدان کا میپ بھی بنایا ہے, اور آپ کو مل بھی جائے گا اگر اس کے اندر آپ ڈالیں تو. بڑا خوبصورت سا انہوں نے میپ کہا کہ جتنی بھی روایات ہیں اس کے حساب سے یہ میپ بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے یعنی ایک طرف عرش ہے, عرش کے بالکل ساتھ پروردگار مقام محمود. مقام محمود کیا ہے؟ ایک ممبر ہے لیکن اس کے 1,00,000 زینے. یعنی سوچیے یہاں پر جو 3-4 ہوتے ہیں, 100,000 steps to the top. اور اس کے اوپر جب مقام محمود پروردگار سجوا دے گا تو اس کے سب سے اوپر سب سے آخری سٹیپ کے اوپر کس کو بٹھائے گا؟ سرور کائنات رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اونچے مقام پر بٹھا کے پروردگار ایک ہاتھ میں سرور کائنات کے لواء الحمد, یہ وہ پرچم ہے کہ جس کے سائے میں اگر پورا اہل محشر بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. قیامت کی کتنی گرمی ہے, کہتے ہیں, لیکن خاص طور پہ یہ لوائے حمد یعنی ایک یہ جو پرچم ہے یہ کس کے لیے ہے؟ امت محمدی. پوری کی پوری امت محمدی اس پرچم کے سائے میں آ سکتی ہے. لواء الحمد رسول اکرم کے ایک ہاتھ میں ہوگا اور جنت اور جہنم کی کنجیاں دوسرے ہاتھ میں ہوں گی. کہتے ہیں رسول خدا کو اختیار دے گا پروردگار کہ جس کو رحمت کے سائے میں لانا چاہے, رحمت للعالمین تھے اور اس دن بھی ہوں گے, جس کو اپنی رحمت کے سائے میں لانا چاہیں آپ لا سکتے ہیں, اور جس کو بھی آپ جنت اور جہنم کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں آپ بھیج سکتے ہیں. کہتے ہیں رسول خدا اپنی عادت کے مطابق کسے بلائیں گے؟ آواز دیں گے, نادے علی ان مظہر الجال, کہتے ہیں مولا کو ایک مرتبہ رسول خدا بلائیں گے اور جو اگلا زینہ ہوگا اس کے اوپر بٹھائیں گے. لواء الحمد بھی علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. بھئی دنیا میں بھی تو رسول خدا کا پرچم وہی اٹھایا کرتے تھے, قیامت میں بھی پرچم انہی کے ہاتھ میں ہوگا. کہ لواء الحمد بھی علی مرتضیٰ کو دے دیں گے اور جنت اور جہنم کی کنجیاں بھی انہی کے ہاتھ میں ہوں گی. اسی لیے کہا جاتا ہے قسیم نار والجنہ. کبھی کسی نے امیر المؤمنین کو طعنہ دیا تھا نا, بھئی کس کس طریقے سے, کتنے طریقوں سے اذیت دیتے تھے امیر المؤمنین. یعنی ایک آدمی نے کہا نا, کہا ابو طالب کے لال ذرا یہ تو بتاؤ آپ کے بابا جہنم کے کس سرے میں ہوں گے؟ کہیں گے مولا نے کیا کہا, بڑا ہی خوبصورت جواب دیا, کہا جس کا بیٹا قسیم نار والجنہ ہو اس کے باپ کو کوئی بیچ کے تو دکھائے جہنم میں. کہتے ہیں سارے کے سارے تم سب کے سب اہل محشر, تم سب کا بھی ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے نا تو میرے باپ کا ایمان دوسرے پلڑے میں پھر بھی بھاری ہوگا. تو ایک مرتبہ مولا کو بنا دیا جائے گا قسیم نار والجنہ. اسی لیے تو رسول خدا کہا کرتے تھے یا علی تیری حالت کیا ہوگی اس دن,
کہا کس دن یا رسول خدا؟ کہا قیامت میں، جب تو کھڑا ہوگا جہنم کے اوپر پل صراط پہ اور جہنم سے کہہ رہا ہوگا یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے. کہتے ہیں علی مرتضیٰ نے پوچھا، کہا یا رسول خدا یہ جسے میں کہہ رہا ہوں گا یہ میرا ہے وہ کون ہوگا؟ کہا وہ تیرے شیعہ ہوں گے. اسی لیے ہم افتخار سے کہتے ہیں واقعاً فخر کرے جتنا فخر کریں اتنا ہی کم ہے کہ علی آپ کا مولا ہے. یہ جو مقام محمود ہے نا، یہ در حقیقت ہے کیا؟ شفاعت کا مقام. جب پورے اہل محشر ہر پڑاؤ سے گرتے پڑتے اپنے ہاتھ میں نامہ اعمال کو لیے ہوئے، کبھی میزان پہ گئے، کبھی حساب و کتاب کیا، کبھی سوال و جواب کیا، ہر جگہ سے جب نا امید ہو کر ایک مرتبہ آئیں گے نا، تو ایک مرتبہ دیکھیں گے اے پروردگار کیا تو فیصلہ سنانے والا ہے؟ میں اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے امید نہیں ہے کہ تیری آخری یہ جو بہشت ہے وہ مجھے ملنے والی ہے. تو آواز رب العزت آئے گی، فکر نہ کرو اے اہل محشر، میں نے آخر میں شفاعت کا مقام رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں اس شفاعت کے مقام پر پھر انسان کو امید ہوگی. کس سے؟ علی مرتضیٰ رسول خدا. لیکن شیعان اہل بیت کو سب سے قوی امید جانتے ہیں کس سے ہوگی؟ جناب سیدۃ النساء العالمین. کہ اس دن جس طریقے سے جناب سیدہ شفاعت کروائیں گے نا، ایسے کوئی شفاعت نہیں کروائے گا. بس ایک سوچنے کا مقام ہے، بس یہاں تک آپ کو لے کر آنا تھا، اور پھر اس کے بعد قیامت کی بقیہ نشانیوں کی طرف جا رہے ہیں. صرف ایک سوچنے کا مقام ہے. جناب زہرا جس طرح سے شفاعت کروائیں گے، ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا، بی بی کی شفاعت واقعاً عجیب ہوگی. لیکن جناب سیدہ جب محشر کے میدان سے اپنے شیعوں کو منتخب کر لیں گی، کیونکہ حق مانگیں گی نا، بی بی حق مانگیں گی. جب ایک مرتبہ اپنے بچوں کی شہادت کے آخری مناظر دیکھ لیں گی اور ایک مرتبہ رونے لگے گی، تو پروردگار کہے گا نا سیدہ امت محمدی نے رلایا، آج روئیے گا نہیں، بس یہ بتائیے چاہیے کیا؟ اور بی بی کہیں گی مجھے اپنے شیعوں کی شفاعت چاہیے. پروردگار کیا کہے گا؟ سیدہ جس سے منتخب کرنا ہے کر لیجیے، بھائی اس سے زیادہ اختیار نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں بی بی چھٹے امام ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ کہتی ہیں ہماری جدہ محشر کے میدان سے اپنے شیعوں کو ایسے چنیں گی جیسے مرغ برے دانوں کو چھوڑ کے اچھے دانے اٹھا لیتا ہے. بی بی ایک مرتبہ جانے لگیں گی نا، تو بس بھئی یہاں رکیے، سوچنے کا مقام ہے. سوچئے، آپ نے سنا ہوا ہے جب ایک مرتبہ بی بی اپنے شیعوں کو لے کر جنت کی جانب جانے لگیں گی تو یہ شیعہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے. پروردگار پوچھے گا مڑ مڑ کے تم محشر کے میدان کی جانب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو یہ شیعہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے پروردگار اس دنیا میں ہمیں بہت مظلوم رکھا گیا، ہم نے بڑی قربانیاں دی، آج تو ہماری منزلت بھی دکھا. ہم چاہتے ہیں یہ محشر کا میدان جس میں پوری دنیا آئی ہوئی، یہ ہمارا بھی مقام دیکھے. اب آواز رب العزت آئے گی، بس یہ سوچنے کا مقام ہے. آواز رب العزت کیا آئے گی؟ آپ نے سنا ہوا ہے. پروردگار کہے گا تو پھر منتخب کر لو ان کو جنہوں نے فاطمہ کی خاطر، سیدہ کی خاطر تمہیں کھانا کھلایا تھا، فاطمہ کی خاطر تمہیں پانی مشروب پلایا، فاطمہ کی خاطر تمہیں لباس پہنایا، اور فاطمہ کی خاطر اگر انہوں نے تمہارے اوپر رحم کھایا، مسکرا کے دیکھا، انہیں بھی منتخب کرو. اس کو پلٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے. بعض اوقات ہوتا کہ ہمیں شفاعت صحیح طور پہ کلی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھ رہی ہوں دیٹس اٹ، ہو گیا کام میرا. بی بی کے خاطر میں نے کتنے لوگوں کو پانی پلایا ہوگا، میرے گھر میں عزا ہوتی ہے، میں نے بی بی کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلایا ہوا، میری تو ہو گئی شفاعت. اس کو پلٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے. کبھی کبھار چیزوں کو اپوزٹ کر دیں اور پھر سوچیں چیزوں کے بارے میں. پروردگار کیا کہہ رہے؟ اے شیعوں پھر تم اٹھا لو، منتخب کر لو ان کو، لے جاؤ اپنے ساتھ جنہوں نے فاطمہ کی خاطر. اب اس کو اگر میں پلٹا دوں، اپوزٹ کر دوں، تو پروردگار کہہ سکتا ہے نا انہیں چھوڑ دینا جنہوں نے سیدہ کے بارے میں سوچا نہیں جب وہ تمہیں تنگ کر رہے تھے، یا تمہارے اوپر کوئی الزام دھر رہے تھے، یا تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کی تھی، یا تمہیں کسی چیز سے روک دیا تھا. وہ فاطمہ کی خاطر نہیں کر رہے تھے، نہیں کر پا رہے تھے، بیچ میں سیدہ نہیں تھی، انہیں چھوڑ دینا. تو ایسا ہے ممکن ہے جن کے ساتھ ہم معاشرت کر رہے ہوتے ہیں، جن مومنین کے ساتھ بیٹھتے ہیں،
بعض اوقات ہمارا رویہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اہل بیت یاد ہی نہیں ہے، بیچ میں سیدہ آئی نہیں، یعنی سیدہ کو ہر مقام میں میرے زندگی میں ہر جگہ پہ موجود ہونا چاہیے. اگر نہیں یاد تو این ممکن ہے وہاں سے آواز آئے نہیں اسے سیدہ اس مقام پہ یاد نہیں تھی جب یہ مومن کو دھوکہ دے رہا تھا، جب یہ مومن سے اس کی برائی کر رہا تھا، اس کی چغلی کر رہا تھا، تب تو اسے سیدہ یاد نہیں تھی. رکھ دو اس کو. ہو سکتا ہے بھائی نہیں ایسے ہی ہو سکتا ہے. تو شفاعت کو بجا طور پہ جو اصل اس کا مقام ہے نا اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. پروردگار ہم سب کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما. اگر مجھے قیامت سمجھ میں آ رہی، آخری پڑا ہو گیا، فیصلے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، کل آخری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے بس. تو پھر آئیے قیامت کی کوئی نشانیاں جن کی طرف میں نظر رکھوں، زندگی میں میرے کوئی تبدیلی آ سکے. Is there any way of changing myself؟ ہاں، خدا کی نشانیوں کو ڈھونڈے، مستقل ڈھونڈیے. مستقل آپ کے سامنے ہم یہی کہہ رہے ہیں، look for the signs of God. What will happen? It will perhaps give you a wake up call. Wake up call مل جائے بہت غنیمت ہے. تو پھر میں کیا کروں، کس طرح سے؟ بس بھئی ہم نے کہا تھا کہ 10 بڑی نشانیاں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، وہ ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. ٹیسٹ لے لوں کیا؟ میں نے کہا تھا دوسرے عشرے والوں کو سے ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں ہر روز، لے لیا جائے آپ کا. 6 ابھی تک نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، ذہن میں ہیں تھوڑے سے لوگوں کی تو ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے بھائی. پہلی 3 نشانیاں میں نے ایک ہی دن پیش کی تھی. کیا تھا؟ پہلا کیا تھا؟ ظہور، ماشاءاللہ ظہور امام زمان، ایک ہی دن پیش کیا. ہاں ماشاءاللہ. دجال تھا اور جناب عیسیٰ، نزول جناب عیسیٰ. 3 ہو گئی تھی ایک ہی دن. اگلے دن ایک ہی دی تھی، یاجوج ماجوج، ہو گئی 4. اور پھر 2 ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی. ایک تھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس میرے پاس تحفے نہیں ہے دینے کے لیے. دابت الارض ہم نے پیش کر دیا تھا. اب آخری بچی ہیں 10 بڑی نشانیاں آج آپ کے سامنے آخری پیش کرنی. اچھا یہ بڑی ایزی ہیں، کیوں؟ کیونکہ 3 ان میں سے ریپیٹڈ ہیں، ایک ہی ہیں، بس مختلف مقامات پہ، 3 مختلف مقامات پہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوں گی. وہ کیا ہے؟ زمین کا دھنس جانا. 3 مختلف مقامات پہ دھنس جانا. ہم کہہ تو دیتے ہیں اس کو لینڈ سلائیڈ، انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ جب کیا جاتا ہے نا مختلف جگہوں پہ، آپ نے تو دیکھ لیا، میں لٹرل ٹرانسلیشن کرنا ویسے ہی میرے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. لینڈ سلائڈز، اٹس ناٹ ریئلی لائک اے لینڈ سلائڈ. کریٹرز دیکھیں آپ نے، وہ جو میٹیورز کے یا مختلف مقامات پہ دنیا میں بڑے بڑے کریٹرز، آئی تھنک دیٹس واٹ اٹ از. اٹس ناٹ اے لینڈ سلائڈ. زمین کا دھنسنا یعنی کریٹرز کریٹ ہو جائے، کس سے؟ 3 مختلف مقامات پہ ہوگا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ایک مشرق، ایک مغرب، اور ایک جزیرت العرب میں بیدا کے مقام پر. اکثر کہتے ہیں کہ وہ والا دھنسنا جو سفیانی کا لشکر آ رہا ہوگا امام زمانہ کے لشکر کے تعاقب میں، تو ایک مرتبہ جیسے ہی بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین پورے لشکر سمیت اندر دھس جائے گی. سنک ہونا، کریٹر ایک پڑ جائے یعنی سنک ہو جائے، ہر چیز اندر چلی جائے. کیا ہے یہ؟ what is that? It could be that it's a natural disaster. It could be. But it also could be کہ کوئی man made disaster ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر کیسے؟ میرے خیال میں ایسا ہی کچھ باہر سے کوئی چیز ہے، کوئی دنیا میں ایسا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر تو ایگزسٹ نہیں کرتا جو زمین کو اس طرح سے سنک کر دے. ایسا ہو سکتا ہے جسٹ بیفور قیامت کوئی میٹیور شاور کچھ ایسا ہو کہ جس میں بڑے بڑے کچھ شہاب ثاقب، اردو میں یہی کہتے ہیں شہاب ثاقب، دمدار ستارے زمین پر آئیں اور کریٹرز کریٹ کر دیں. لیکن این ممکن ہے کہ انسان کا مین میڈ کوئی ایسا ڈیزاسٹر، اور وہ بھی بالکل ہو سکتا ہے. اب تو ایسے ایسے بامز آ چکے ہیں کہ جن کے بارے میں سن کے انسان کے ہوش اڑ جائیں. ہم نے فقط ایک کو دیکھا ہے پھٹتے ہوئے جو بڑی چیز ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو آ چکے ہیں تو پتہ نہیں اس سے کیا ہو. مے بی دے ول بی یوزڈ. اور این ممکن ہے اگر بیدا کے مقام پہ زمین کا دھنسنا تیسرا کریٹر ہے، تیسرا زمین کا دھنسنا ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ جنگ کے نتیجے میں ہونا ہے نا. جنگ کے نتیجے میں ہے تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنگ کے نتیجے میں کوئی ایسے ہتھیار استعمال کیے جائیں کہ 2 کریٹرز کریٹ ہو جائیں، سنک ہو جائے زمین. لیکن میں ایک اور بھی چیز سوچ رہی تھی، شاید یہ ایک ایسا واقعہ، زمین کا دھنسنا، ایسے 3 واقعات ہیں جس میں کوئی بہت ہی سگنیفیکنٹ لاس ہو، انسانیت کا کوئی بہت ہی گہرا نقصان.
میں آبادی کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ تو آ گیا امام زمانہ کے ظہور سے پہلے، وہ جو ہونا ہے ہونا ہی ہے. 1/3 آبادی جو ہے وہ جنگوں میں ختم ہو جائے گی اور 1/3 آبادی جو ہے بیماریوں سے ختم ہو جائے گی، وہ الگ چیز ہے. لیکن بذات خود کوئی بڑا لاس، انسانیت کا بہت بڑا نقصان. اور میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا ابھی بھی تو ہوا ہے ہمارے ساتھ، میں اس کو اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، البتہ آپ خود ہی پہنچ جائیے گا. ابھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، شیعت کا تو بہت بڑا نقصان. 2 مقامات پہ زمین دھس گئی، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اور ہمارا بہت بڑا لاس ہوا دونوں ہی مقامات پہ. اتنا زیادہ ہتھیار استعمال کیا گیا کہ کریٹرز پڑ گئے تھے. تو شاید ہو سکتا ہے امام کے آنے سے پہلے 3 مقامات پر زمین کا دھس جانا، مشرق، مغرب، اب بس جزیرۃ العرب کی آخری کریٹر کے پڑنے کا ہمیں انتظار ہے. یہ 3 الگ الگ جگہ پر زمین کا دھسنا، یہ 3 الگ الگ نشانی لیکن ایک ہی ہیں. اب آپ سوچئے کہ ہمارے پاس صرف آخری ایک نشانی قیامت کی بچی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایسا دھواں نمودار ہوگا زمین کے اوپر کہ جو 40 دن تک زمین کو اپنی لپیٹ میں رکھے گا. پوری زمین کہاں سے شروع ہوگا؟ اس کے لیے بہت تفصیل ہمیں نہیں ملتی ہے، فقط اتنا کہ عدن کی آگ کا آپ نے سنا ہوگا. ہمیں لگتا ہے قیامت ہے، نہیں، قیامت سے پہلے کوئی ایک ڈیزاسٹر ہے. عدن یعنی پریزنٹ ڈے یمن. یمن میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا، یا نیچرل ڈیزاسٹر یا اگین کوئی انسانوں کا بنایا ہوا کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہے. وہاں پر ایک ایسی آگ نمودار ہوگی. آپ سوچیے، چھوٹی سی آگ ہو، کتنی بھی بڑی آگ ہو، اپنے علاقے سے وہ دھواں باہر نہیں جاتا ہے، ملک سے دھواں باہر نہیں جائے گا. کتنی بڑی آگ ہوگی یہ یمن کی کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی صرف دھوئیں سے. دھواں اس کا اتنا ہوگا، the great smoke right at the end of times. یہ ایسا ہوگا کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، البتہ بڑا عجیب ہے، روایت عجیب ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جب یہ آگ کی وجہ سے دھواں نمودار ہوگا، 40 دن تک زمین تندور کی مانند ہو جائے گی. تندور لائک اے کلے اوون. اوون کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو آن کر دیں، اندر آپ نے کچھ نہیں رکھا، 1 گھنٹے تک اسے آن رکھیں تو کیا ہوگا؟ اندر آگ کی وجہ سے وہاں پر دھواں بھر جاتا ہے. اس آگ کی وجہ سے ہوگا کیا؟ زمین 40 دن تک اوون کی طرح بن جائے گی، تندور کی طرح. اور اس کی جو آگ ہے وہ کس طرح سے؟ کفار کو کسی اور طریقے سے افیکٹ کرے گی، مومنین کو کسی اور طریقے سے افیکٹ کرے گی. رسول خدا کے الفاظ ہیں کہ جو کفار ہوں گے ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے چہروں کو آگ میں جھلسا دیا گیا ہو. اور بلکہ ایک جگہ پہ تو ملتا ہے ان کے نتھنوں یعنی کہ نوسٹرلز اور ایئر سے یہ دھواں نکل رہا ہوگا. یعنی اتنی بری طرح ان کو گزن پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا. اور مومنین کے اوپر اس دھوئیں کا فقط اتنا اثر ہوگا جیسے ایک کولڈ، فلو، اس طرح سے ایفیکٹس ہوں گے، چھینک جیسے آ جائے. یہ مومنین کے لیے جو ہے وہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا. تھینک گاڈ یہ ایفیکٹس ہیں. لیکن 40 دن کے بعد یہ دھواں ختم ہو جائے گا. البتہ یہ آخری نشانی ہوگی جو انسانوں کو قیامت کی طرف لے کر جائے گی. میں یہاں پر ختم کر دیتی کہ قیامت کی نشانیاں. البتہ میرا دل کہہ رہا ہے جو ایک آخری بات میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ کہہ دوں. قیامت کی نشانیوں کے اوپر جب بھی آپ ریسرچ کرنے بیٹھیں اور مسلسل کوئی بھی کتابیں پڑھیں، کتنا بھی معصومین کے فرامین کے نزدیک جائیں، ایک چیز بار بار اٹھ کے آتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ جتنے بھی حرم خدا، حرم رسول خدا، حرم اہل بیت، یہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی حرمت اٹھ جائے گی. اور میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے یہ 5 منٹ کا آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہیے. مستقل ہر روایت میں جہاں پر بھی آپ روایات کا ایک مجموعہ دیکھیں نا تو اس کے اندر یہ بات ریپیٹڈ ہے، مستقل آ رہی ہے. قیامت سے پہلے ایک بڑی نشانی ہے، مقدس مقامات کا حرمت اٹھ جائے گی، رسپیکٹ ختم ہو جائے گی. کیسے؟ انسانوں کے دل سے بھی اور فزیکلی بھی. فزیکلی کیسے؟ چلو انسانوں کے سائیکولوجیکلی، یعنی میرے اوپر کوئی اسپرچول ایسا اثر ہو، وہ تو میں نے سنا ہے کہ رسول خدا نے ارشاد کیا فرمایا تھا کہ تم ایسے آخری وقت میں تم کیسے جا رہے ہوگے حج کے لیے. جو اپر کلاس ہوگی، فائنینشیل اپر کلاس، وہ مومنین کی کس طرح سے جاری ہوگی، مسلمانوں کی کس لیے جاری ہوگی؟ سیاحت کے لیے، ٹورزم کے لیے. جو درمیانی طبقہ ہوگا وہ کس لیے جا رہا ہوگا؟ مڈل کلاس، وہ کس لیے جا رہے ہوں گے؟ تجارت کے لیے. اور جو لوور طبقہ ہوگا وہ جا رہے ہوں گے دکھاوے کے لیے، یار ہم بھی جا سکتے ہیں. یعنی یہ تو واقعاً ہوا کہ حرمت اٹھ گئی. جب حج کی حرمت اٹھ گئی تو باقی تو پھر بعد میں آنے والی چیزیں ہیں. یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے. فزیکلی حرمت کیسے اٹھے گی؟ فزیکلی آپ جانتے ہیں ایک جگہ پہ معصوم کا ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو حرم خدا کو لوٹائے گا اس مقام پر جیسے وہ پہلے تھا. یعنی اوریجنل جہاں تھا وہاں لوٹائیں گے. اس کا مطلب اسے ہٹا دیا گیا ہوگا. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں
حرم رسول خدا کو لوٹایا جائے گا جہاں وہ تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ خود مسجد کوفہ کو بھی اس کے اصل مقام پہ لوٹایا جائے گا. I wanted to do a lot of research but I couldn't find a lot. البتہ ایک دو مقامات پہ ہمیں پتہ چلا, واللہ عالم, I don't know how true it is, اور وہاں پر کتنی honestly جو ہے وہ چیزیں بیان کی جا رہی تھی. البتہ ایک جگہ پر مجھے ملا کہ کوشش کی جا رہی ہے صفا مروہ کو جتنا پیچھے دھکیلا جا سکے, تو slowly over tens of years کوشش کی جا رہی ہے کہ صفا اور مروہ کو تھوڑا تھوڑا, تاکہ حجاج یا پھر عمرے پہ جانے والوں کو احساس بھی نہ ہو, اس کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹایا جائے. ایک جگہ پر ہمیں معصوم کا ارشاد ملتا ہے مقام ابراہیم اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, اسے لوٹایا جائے گا. امام آئیں گے ہر چیز کو اپنے مقام پہ لوٹائیں گے. یہ کیا ہے؟ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جد حسین کے حرم کے ارد گرد تم نے محلات تعمیر کر دیے ہیں, تم نے بازاروں کو بنا دیا ہے. جو چیز ہم نے نارمیلٹی میں لی ہوئی ہے, معصومین کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ ناپسندیدہ ہے, ہم اسے پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہو. واقعاً ایسا ہی ہوتا ہے. آپ عاشور پہ یا اربعین پہ چلے جائیں حسین کی, یا پھر مخصوصی میں چلے جائیں حسین کی زیارت کے لیے, اور اچانک باہر نکلے تو پتہ چلتا ہے بازار میں نہ جانے کیا کیا چیز بک رہی ہے. دل انسان کا اچانک اٹھ جاتا ہے, what is this؟ یہ حقیقتاً حرم معصومین جو مقدس مقامات ہیں ان کی حرمت کا اٹھنا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیے کیا کیا نہیں ہو گیا ہے. یقیناً قیامت کے آنے سے پہلے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, حسین نے مکے کو کس لیے چھوڑا تھا, حرم پروردگار کو کیوں چھوڑا, مسجد الحرام سے کیوں نکلے تھے؟ کہا کیونکہ قاتل حاجیوں کے بھیس میں آ گئے تھے. کہا مولا بھائی میں اس دن وہاں پر بھی کہہ رہی تھی مرکزی جگہ پر حسین اپنی جان دے دیتے تو بڑا اثر پڑتا. اچھا کعبے کے اندر حسین کی جان چلی گئی, لیکن حسین نے کیا کہہ کے چھوڑا؟ کہا نہیں, اگر میرا خون یہاں بہ گیا تو ریت پڑ جائے گی, قیامت تک یہاں خون بہایا جائے گا, میں حرمت حرم پروردگار کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا. کہاں تو یہ ہو رہا ہے, قیامت سے پہلے کیا ہو رہا ہوگا, امام جب آئیں گے اس سے پہلے کیا ہوگا, 25 ذی الحج آپ کے سامنے اس دن پیش کیا, نفس زکیہ کا قتل, رکن اور مقام کے درمیان میں وہاں پر خون بہایا جا رہا ہوگا, جمرہ خون سے رنگین ہوگا. یہ سب چیزیں ہم نے اس دن کہی آپ کے سامنے. مسجد نبوی میں 2 بھائی بہن بھائی جو کزنز ہوں گے نفس زکیہ کے, ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا. یہ کیا ہے؟ حرم خدا کی حرمت کو اڑ جانا ہے. اور اگر ہم دیکھیں ہمارے ساتھ تاریخ میں کتنا کچھ ہوا ہے. جناب سیدہ کے جنہوں نے روزے کو مسمار کر دیا ہو, لوگوں نے کہا ہمیں یقین ہی نہیں آیا. مدینے میں ایک دن ہم اٹھتے ہیں بلڈوزر آ رہے تھے. بھائی بلڈوزر کس پہ؟ حرم ہے, حقیقتاً حرم. حالانکہ ان کا تعلق اہل تشیع کے مسلک سے نہیں تھا جو آ کر بلڈوزر کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے, اہل سنت برادران تھے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہم تمہیں رسول کی بیٹی کے حرم کے اوپر بلڈوزر نہیں چلانے دیں گے. میں کہوں گی مسلمان بہت آگے آئے ہیں, وگرنہ کبھی علی کی بیٹیوں کو پتھر مارے جا رہے تھے تو کوئی درمیان میں نہیں آیا. بلڈوزر چلا, سارے اہل سنت درمیان میں آئے تھے. حرم معصومین کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہے. صدام کے دور میں خود سید الشہداء کے حرم کے اندر گھس کے انہوں نے لوگوں کو مارا جنہوں نے پناہ لی تھی کہ اچھا حسین کے حرم میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا. کہتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو حرم حسین کے اندر مارا گیا, جس کی گولیوں کی نشانیاں آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں. کتنی بار رینوویٹ کیا گیا ہے حرم سید الشہداء, لیکن اتنی گولیوں کی بوچھاڑ کی تھی کہ آج تک اس کے نشان موجود ہیں. کہتے ہیں بچوں کو اٹھا اٹھا کے دیواروں پہ مارا تھا, بچوں کے خون کے سر کے خون کے نشان وہاں پر موجود تھے. اور نہ صرف یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. صدام طبقہ ابھی عسکرین کے روزے کو 2 مرتبہ اٹھایا گیا, بم سے اڑا دیا گیا. ہم صرف سوال یہ کرتے ہیں کیا یہ صرف ہمارے لیے حرمت کا مقام ہے؟ کیا یہ اولاد رسول خدا نہیں ہے؟ میں تو کہوں گی اس سے بھی بڑا اور کیا مقام ہوگا. جناب سکینہ کے روزے کے گنبد کو اڑا کر وہاں سے جنگ کی گئی. جناب زینب عالیہ کے حرم کے اندر گھس گئے, گنبد پہ کھڑے ہوئے, وہاں سے کیا کیا نعرے نہیں لگائے گئے. سوال یہ ہے کیا یہ نواسی رسول خدا صرف ہمارے لیے حرمت کا مقام ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی سوچے یہ سارا کچھ ہو گیا لیکن پروردگار کا حرم یعنی کعبے کے ساتھ کچھ نہیں ہوا نا, بس ٹھیک ہے. کعبے کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہے؟ بعض اوقات انسان غور کرے, جس کعبے کے اوپر یعنی اس سے تھوڑی سی اونچائی پہ ہمارے ہاں طواف نہیں ہوتا ہے, یعنی اس سے اونچا مقام اس کے گرد و نواح میں نہیں ہونا چاہیے. آج دنیا کے یعنی لانگسٹ ون آف دا ٹالسٹ بلڈنگز اس کے بالکل سامنے. وائی ڈو یو تھنک؟ بعض بات سوچنے کی کوشش کیجئے کہ طاغوتی نظام آپ کے ساتھ کر کیا رہا ہے. سائیکولوجیکلی ہاؤ دے آر پلئنگ ود یو. اٹس اے سیٹینک سسٹم. واٹ از اٹ ڈوئنگ؟ تمہیں حرم خدا میں جانا ہے تو تمہاری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ خدا کی طرف. صحیح ہے, کعبۃ اللہ میں جاؤ تو تمہاری ساری توجہ پروردگار پہ ہو, لیکن سامنے اتنا ٹال بلڈنگ جب آپ نے کھڑی کر دی جس کے اندر نہ جانے کون کون سی فیسلٹی موجود نہیں ہے, اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہاں پر ابھی ایک منی ڈزنی لینڈ بھی بننے والا ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو انسان کی توجہ کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ دنیا کی طرف. ارے یہاں جا کر مجھے جو ہے شاپنگ بھی کرنی ہے اس برانڈ کی, اور یہاں والی, اور یہ اور فلاں.
That wasn't supposed to happen, but it happened right in front of you. It happened right under your nose, and we never said anything. क्योंकि मुझे भी ख्याल नहीं आया कि ये हुर्मतें, मुकद्दस मकामात की हुर्मत उठ रही है, लेकिन हो गया. कोई बोला भी नहीं, तड़पा भी नहीं, लेकिन हो गया. मुकद्दस मकामात की हुर्मत उठ जाएगी. कभी मुख्तार ने कहा था, आखिरी वक्त में जब जंग के लिए जा रहे थे तो क्या कहा था? मुख्तार देखी हुई है ना, वो वाक़ईन वो अल्फाज कहे थे मुख्तार ने. क्या कहा था? आखिरी जब खुतबा देकर बाहर जा रहे थे तो क्या कहा? आज मेरा मुकाबला गदर से, धोखे से. यानी कहना क्या चाह रहे थे? मैं तलवार से, तीर तलवार से तो मुकाबला कर सकता था, धोखे से क्या मुकाबला करूं? और उसमें शहीद भी हो जाते हैं. आज हमारा मुकाबला पता किस चीज से? धोखे से. दज्जाल का निजाम वाज़ेह तौर पे हमारे सामने मौजूद है. आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड समटाइम्स व्हाट्स हैपनिंग टू मी. तो मुझे करना क्या? इसके सोल्यूशन भी तो होगा ना कोई. When I will say the solution, you will say, ओहो, हम तो समझे पता नहीं कौन सी कोई बड़ी फिलोसॉफिकल चीज बाहर आएगी. इतने बड़े प्रॉब्लम्स हो तो उसका सोल्यूशन भी तो कोई कॉम्प्लिकेटेड होगा ना. मैं बताऊं क्या है सोल्यूशन? क्या है? यू वांट टू नो? इसका सोल्यूशन यूनिटी है, इत्तेहाद है. कल जो कुछ भी हुआ, हमें वीडियोस आप सबको मिली होंगी ना बोहरा बिरादरी के साथ. शुड इट हैपन? भाई हम लोग वो हैं जो मुख्तलिफ जितने दूसरे फिरके हैं, शीयत के दूसरे फिरके, उनके ऊपर काम करके उन्हें 12 इमामी बना चुके हैं. उनकी तहरीकों को अपनी तहरीक बना चुके हैं. उनके फिक्र हमारी फिक्र अब एक हो चुकी है. ये कौन अफराद हैं जो बोहरा बिरादरी के टोपियों को उछाल रहे हैं और उनकी जिल्लत कर रहे हैं? सेल आउट्स. लेकिन हम समझ रहे हैं अरे नहीं, हमारे ही तबके को कोई लोग होंगे. मे बी आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे डूइंग. नो, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. वो जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि बेवकूफी की कोई हद नहीं है, सिंप्लिसिटी की कोई हद नहीं है. हर चीज के पीछे बस ऐसे ही मत चलनी करें. सोचे इंसान वाई, और वो भी आशूरे के दिनों में खास. व्हाट फॉर? ताकि हो ये फसाद इकट्ठा हो, फितना हो, खड़ा हो, और कुछ भी नहीं. क्योंकि बाहर से तो पूरी कोशिश कर ली इनको मारने की, लेकिन ये अंदर से ही फटेंगे, खत्म होंगे. सो व्हाट डू आई नीड टू डू? यूनिटी के ऊपर काम करें. आप कहेंगे ये इतना, ये कैसे हो सकती है? ये कोई सोल्यूशन हुआ? बाज़ वक़्त होता है ऐसे ही. वी आर लुकिंग फॉर समथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड द आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, राइट इन फ्रंट ऑफ अस. याद है ना अमेरिकन के साथ क्या हुआ था जब स्पेस में जा रहे थे? उन्होंने कहा एक ऐसा पेन बने, जीरो ग्रेविटी पे भी काम करे और जमीन पे भी काम करे और गीले में भी काम करे, खुश्क भी काम करे, उल्टा होके भी काम करे, और सब. $12 मिलियन उसकी रिसर्च के ऊपर लगाए. आखिर में रशियंस गए स्पेस में, पेंसिल इस्तेमाल कर ली. $12 मिलियन है. होता है बाजू का. सोल्यूशन इज राइट देयर एंड आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड. मुझे करना क्या है? होल्ड योर हैंड्स टुगेदर टाइटली. खुद इमाम ज़माना ने भी कहा था, अगर तुम अपने हाथों को मजबूती से पकड़ लेते. मैं अपने हाथों को, मौला मेरे हाथ ना, तुम सब अपने हाथों को मजबूती से पकड़ लेते, हम आ जाते. मौला कह रहे हैं, मौला के अल्फाज है, मेरे थोड़ी. यूनिफाइड हो जाते, हम आ जाते. अभी हमारी हालत क्या हुई हुई है? मैंने इसीलिए 8 मुहर्रम के लिए रखी थी कि इसके बाद तो सुनना ही पड़ेगा, मशरा तो हो जाएगा खत्म. अब भले इसके बाद मुझे पसंद करे ना करे. हमारी हालत क्या हो चुकी है? ये उर्दू स्पीकिंग का इमाम बारगाह है, पंजाबियों का इमाम बारगाह है, खोजों का इमाम बारगाह है, गुजरातियों का, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, और उसके ऊपर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम. ये उर्दू स्पीकिंग का नहीं है खाली, ये आगरे वाले उर्दू स्पीकिंग, दिल्ली वाले उर्दू स्पीकिंग, ये पंजाबी लाहौर वाले पंजाबी, ये गुजरात वाला के हैं. उसके ऊपर लाहौर में भी वो कहेंगे लाहौर का पंजाबी नहीं, ये तो सराइकी बोलने वाले हैं, ये पंजाबी बोलने. हमारे साथ मसले हैं. और भाई अगर सारी चीजें भी मिल गई ना, सब चीजें मिल गई, लाहौर का पंजाबी स्पीकिंग पाकिस्तानी इमाम बारगाह, उसमें कहेंगे इसका ताल्लुक उस खानदान से, इनका ताल्लुक उस खानदान, इनकी मजलिस में मत जाना, इनकी मजलिस में जाएंगे. व्हाट इज दिस? यू मेड अ जोक ऑफ अज़ादारी. हुसैन ने करबला में ये डिविजन्स नहीं रखी थी. हुसैन का मौजूदा क्या था? 72 मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स, सब के सब अगर एक परचम के तले मौजूद थे ना, वो हुसैन का परचम था. इस वक्त तुम्हारे पास जनाब अब्बास अलमदार और हुसैन का परचम मौजूद है. यू शुड बी ऑल यूनिफाइड, एक हो जाना चाहिए इस परचम के नीचे. दिस शुड बी नथिंग एल्स, नो अदर डिफरेंस, कुछ भी नहीं. मैं बस आखिरी बात बताऊं,
اور آپ کی ناراضگی کو ختم کرتی ہوں. ایک بہت بڑے عارف کہا کرتے تھے, ایک بات یاد رکھنا, دشمن تم پہ تب حملہ آور ہوگا جب وہ دیکھ لے گا تم تتر بتر ہو. اردو کا اس ورڈ کا پتہ کیا ہے مطلب؟ بکھرے ہوئے. ایک ادھر جا رہا ہے, ادھر کہتے ہیں ہم مل گیا, موقع مل گیا. کیسے؟ ایک آیت ہے, ایک سانپ تھا جنگل میں, دیمک کی پہاڑی اس نے دیکھی, ٹرمائٹس ہوتے ہیں, اس کی پہاڑی دیکھی, بھوک لگی ہوئی تھی اسے, تھوڑے سے ٹرمائٹس, وہ دیمک باہر آتی, حملہ کرتا, کھا لیتا, پھر تھوڑے سے دیمک آتے, کھا لیتا, تھوڑے سے دیمک کو بھی پتہ نہیں چل رہا باہر کون کھا رہا ہے, واپس کیوں نہیں آ رہے. اس کی ہمت اتنی بڑی, سانپ کی, دیمک کی پہاڑی کے اندر گیا, سب کو کھا کے باہر آ گیا. اس کی ہمت بلند ہو گئی, اس نے اور کوئی پہاڑی ڈھونڈتا. جنگل کے اس طرف چیونٹیوں کی پہاڑی تھی, گیا, تھوڑی سی چونٹیاں باہر نکلی, جو اس کا طریقہ تھا, کھا لیا. دوسری چونٹیاں باہر نکلی, پھر کھایا, تو یہ تو چونٹیاں تھی, دیمک تھوڑی تھا. چونٹیوں نے اندر میٹنگ بٹھائی, یہ کیا ہو رہا ہے, جو جا رہی ہیں واپس کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں گے باہر ایک پتہ نہیں کوئی بہت موٹا سا ایک سانپ آ گیا ہے, کھا رہے سب کو. کہیں گے پھر دھوکہ دے کر اس کو اندر لے کر آ, اور ہم لوگ اب ایک ایک کر کے باہر نہیں جائیں گے, نہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں باہر جائیں گے, بس ایک رہو, سب مل کے باہر جائیں گے اور فوراً اندر آ جائیں گے. پلان تھا, اچھا پلان تھا. سب مل کے ایک مرتبہ باہر گئے, سانپ ایک مرتبہ لپکا, یہ واپس اندر آ گئے. جیسے ہی سانپ بل کے اندر آئے, سب نے مل کے حملہ کیا, سانپ کو ہی کھا گئے. بھائی اکیلا تو شیر ہو نا, بھینسوں کے پیک کے اوپر حملہ نہیں کرتا, نہیں کرتا. شیر, ببر شیر بھی, کیوں, اسے پتا ہے نہیں, جب تک ان میں یونٹی ہے اٹیک نہیں ہو سکتا. And that's all we need to do. جب تک آپ لوگ یونٹی سے اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے رہیں گے نا. سب سے زیادہ دشمن کو خوف کس چیز سے آتا ہے؟ یہ جو 10 محرم تک, وہ کیا کہتے ہیں آپ کو, ہمارے پاکستان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, کالا سیلاب نکل گیا شیعوں کا. تو ہاں بابو, یہ کالا سیلاب قیامت تک ایسے ہی نکلتا رہے گا, اور آپ کا جتنا کفر ہے اسے بہا کر لے کر بھی چلا جائے گا. اس سیلاب کو اسی طرح بہنے دیں, یونٹی کے ساتھ. جب تک وہ یہ دیکھتے رہیں گے نا, یہ ایک ہی ہے بس, وہ آپ کو کیا دیکھتے ہیں, وہ کبھی خمینی کہا کرتے تھے نا, کہیں گے تم لڑ ایک دوسرے کے ہاتھوں کو کاٹنے پہ لگے ہوئے, دشمن تمہارے سروں کو کاٹنا چاہ رہا ہے. وہ آپ کو ڈیفرنٹلی نہیں دیکھ رہا, وہ نہیں دیکھ رہا پنجابی, سندھی, مہاجر, نہیں, وہ نہیں دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہے شیعہ, تو پھر بس شیعہ بن, شیعہ حسین, شیعہ علی, اور اپنی یونٹی, اپنی طاقت کا اظہار کرتے رہو. جب تک وہ تمہاری طاقت دیکھتے رہیں گے, خوف زدہ رہیں گے. اس خوف کو ان کے دلوں پر سے ہٹنے مت دو. کیپ اٹ دس وے. حق بنتا ہے, کیونکہ یہ جو محرم ہمیں ملا ہے نا, آزاداری ملی ہے, ایسے ہی نہیں ملی ہے. اس میں بہت سارا عظیم خون ہے. جن کا خون بہنا نہیں چاہیے تھا نا, ان کا خون بہا ہے, تب تمہیں یہ آزاداری ملی ہے, تب آئے ہو تم اس فرش پہ. ایک ہماری مومنہ بڑی خوبصورت بات کہتی ہیں, بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. اگر آزاداری نہ ہوتی ہماری زندگیوں میں, تو ہم کس گمنامی میں زندہ ہوتے. ہوتا کیا ہماری زندگی میں اگر حسین ہماری زندگی میں نہ ہوتا. حسین کے صدقے میں ایک دوسرے کو معاف کیا کرو, حسین کے صدقے میں ایک دوسرے کو دیا کرو, حسین کے صدقے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھا کرو. حسین کا صدقہ اتنا ہے, اتنا صدقہ ہے مولا. اور اے مولا, حسین کیا ہوں گے کہ جن پر عباس نے بھی اپنی جان نثار کر دی ہے. عباس علمدار نے جان نثار کی ہو, اسے حسین کہتے ہیں. جناب عباس علمدار کے مصائب کیا ہیں؟ میں کہتی ہوں جناب عباس علمدار کے مصائب ساری حساسیت میں چھپے, مصیبت میں نہیں. عباس شیر کا نام ہے, شیر کے مصائب بیان نہیں ہو سکتے ہیں, اس میں صرف حساسیت سے دیکھا جا سکتا ہے. بس میں حساسیت کے 1-2 واقعات آپ کے سامنے پیش کروں اور ختم, مصائب ختم. 8 محرم ہے, آپ جانے جناب ام البنین جانے. علامہ طالب جوہری صاحب ہر 8 محرم کو یہ واقعہ ضرور بیان کیا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے عباس ابھی چھوٹے تھے تو جناب زینب عالیہ کا ایک طریقہ تھا, فجر پہ بھائی کو بلایا کرتی تھی,
आवाज देती थी अब्बास, छोटा सा भाई। और ये ऐसा भाई है जिसके लिए हुसैन कह रहे हैं मुझे याद है अब्बास को अपने सीने पे सुलाना। बच्चों की तरह पाला है अब्बास को हुसैन और ज़ैनब ने। बीबी क्या करती थी, अब्बास को बुलाती थी फजर पे, अपने साथ बिठाती थी, कुछ बातें करती थी और फिर कहती थी अब्बास अब जाओ, माँ उम्मुल बनीन तुम्हारी राह देख रही होंगी, अब जाके सो जाओ। जनाब उम्मुल बनीन ने महसूस कर लिया बच्चा कहीं चला जाता है फजर पे। कहती एक दिन जनाब उम्मुल बनीन ने पूछा, कहा अब्बास ये फजर पे कहाँ जाते हो? कहा मैं अपनी बहन ज़ैनब आलिया के पास जाता हूँ। मेरी बहन ज़ैनब मुझे पास बिठाती हैं, कभी कभार कुछ खिलाती भी हैं, बातें भी करती हैं। जनाब उम्मुल बनीन ने फ़कत इतना सुनना था, वो बीबी जो इस घर में आई थी तो ये कहती हुई आई थी मैं कनीज़ हूँ, मैं आपकी माँ बन के नहीं, अली मुर्तज़ा की ज़ौजा बन के नहीं आई, मैं कनीज़ बन के आई हूँ। उस बीबी ने सुना मेरा बेटा कह रहा है कि मेरी बहन मुझे बुलाती है। कहती है बीबी ने बस एक मरतबा कहा अब्बास आज तो मैंने सुन लिया कि बहन ज़ैनब, आइंदा उन्हें बहन मत कहना, वो आकाज़ादी हैं, तू गुलाम है, और आइंदा मुझे पता ना चले कि तूने उनके आराम में खलल डाला है। कहते अगली फजर आई, जनाब ज़ैनब आलिया ने आवाज दी, कहा अब्बास खुदा कभी वो दिन न लाए कि तुम आवाज दो तुम्हारे भाइयों की आवाज ना आए। कहते बीबी ने आवाज दी, कहा अब्बास लेकिन आज अब्बास नहीं आ रहे। कहते जनाब ज़ैनब आलिया ने फिजा से कहा फिजा जरा अब्बास को ढूंढ के ला, मेरा दिल घबरा रहा है। कहते जनाब फिजा घेर घार के अब्बास को लेकर आई, छोटे से अब्बास से अलमदार। बीबी ने एक मरतबा पूछा, कहा अब्बास मैं बुला रही थी क्यों नहीं आए? कहते छोटे छोटे हाथों को जोड़ दिया, कहा आकाज़ादी मुझे नहीं पता था आप शहजादी है, मैं आइंदा आपके आराम में खलल डालने के लिए कभी नहीं आऊंगा। कहती है जनाब ज़ैनब आलिया ने अब्बास को सीने से लगाया और बस एक जुमला कहा, अब्बास मेरी जिंदगी में वो दिन ना आए कि मैं तुझे बुलाऊं और तू ना आए। वो आखिरी दिन आ गया जब बीबी ने देखा करबला के मैदान में शेर जैसा भाई जा रहा है। तारीख के बस इतने अल्फाज हमें मिलते हैं, बीबी ने एक मरतबा अब्बास को बुलाया, कहा एक बार आ जा। अब्बास अलमदार की कामत तुलानी थी। कहते मौला आए, आकर अपने सर को झुका दिया। हमेशा दो जानू बैठने वाला अब्बास शर्मिंदा खड़े हैं, मैं क्या कहूँ आकाज़ादी को। जानते हैं जनाब ज़ैनब आलिया ने क्या किया? कहते हैं पहली बार बीबी ने क्या किया, अब्बास की गर्दन में बाहों को डाल दिया और एक जुमला कहा अब्बास मैं सुना करती थी मेरे बाबा कहते थे ज़ैनब तेरे हाथों में रस्सियां बंधेगी। मैं अक्सर बाबा को कहा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके हाथों में कौन रसन डालेगा। लेकिन अब जो तूने आखिरी बार खुदा हाफिज का, मैं समझ गई मैं असीर भी होंगी, मैं शराबी के दरबार भी जाऊंगी। चले जनाब अब्बास अलमदार मैदान कारजार में आए। न जाने कैसे मौला गाजी अब्बास अलमदार ने रजस पढ़ा है। कहते हैं जितना भी पहरा था ना फुरात पे वो सब छट गया और सीधा अब्बास अलमदार फुरात में उतरे हैं। जाके मशकीज़ों को भरा, एक मर्तबा हाथों में पानी लिया, न जाने कौन नजर आया, पानी फेंक दिया। तेरी औकात समझती है जमाना पानी, तूने अब्बास से खाया है तमाचा पानी। निकले अब्बास अलमदार। कहते एक मर्तबा उमर साद ने कहा ऐ मेरी फौज, अब्बास के सीने में देखो छोटा सा मशकीज़ा है, ये पानी खयाम में पहुंचाना चाह रहे, पानी ना पहुंचे और मिलके हमला करो। कहते अब जो मिलके हमला किया गया, किसी ने तलवार के ऐसे वार किए अब्बास के बाजू कलम हो गए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब्बास के बाजू कलम हुए ये इतना आसान नहीं था। एक जाकिर ने ख्वाब में देखा जनाब अब्बास अलमदार आए हैं और आके क्या कहते हैं, कहते हैं जाकिर मेरे सख्त मसाइब सुनाया कर। कहते जाकिर ने पूछा कहा सख्त मसाइब क्या है मौला? का ये बताया कर लोगों को, जब कोई शहसवार जीन से जमीन तक आता है
تو بازوؤں کی مدد سے آتا ہے، جب میں گرا تو کیسے گرا۔ جناب ام البنین نے کربلا والوں سے یہی پوچھا تھا نا، اے کربلا والوں مجھے بس اتنا بتاؤ، جب میرا عباس زین سے زمین تک آیا، ہاتھ تو تھے نہیں، میرا غازی کیسے زمین پہ گرا؟ اس کا سینہ پہلے لگا تھا یا کمر پہلے لگی تھی؟ کہتے ہیں جیسے ہی بازو کٹے نا، ایک مرتبہ تیر چلا، مشکیزے سے پانی گر گیا۔ کہتے ہیں آیت اللہ شوستری کہا کرتے تھے، کہتے ہیں بڑی دیر تک عباس کبھی خیموں کو دیکھ رہے تھے، کبھی پلٹ کے نہر کو دیکھ رہے تھے، کبھی کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ آخری بار ایک جملہ کہا، سکینہ میں شرمندہ ہوں، پانی نہیں لا سکتا بی بی۔ اب جو چلنے لگے نا، کسی نے آنکھ میں تیر مار دیا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے نا، آنسو اگر آئیں گے آنکھوں میں تم کیسے صاف کرو گے؟ ہاتھ سے صاف کرو گے نا۔ عباس کی آنکھ میں تیر ہے، کیسے نکالیں؟ ہاتھ تو ہے نہیں۔ کیا کیا عباس نے؟ دونوں زانوؤں کے درمیان تیر کو لیا، بڑی دیر تک کوشش کرتے رہے نکل جائے، جب نہیں نکلا نا، سر کو جھکایا ہوا تھا، کسی نے گرز مار دیا۔ جیسے ہی گرز مارا، لہراتے ہوئے عباس زین سے زمین تک آنے لگے۔ نہیں، مصیبت ختم نہیں ہوئی، پیر رکاب میں پھنس گیا۔ جہاں جہاں گھوڑا دوڑتا رہا، وہاں وہاں عباس کھنچتے ہوئے چلے۔ ہاں اجروں کو میں نے لا، اجروں کو میں نے لاؤ، مل کے ماتم کرتے ہیں۔ لیکن آخری مصیبت تو سنو، ذرا رکو تو صحیح۔ کہتے ہیں عباس سے ملنے کے لیے حسین آخری وقت میں پہنچے، دیکھا کڑیل جوان بھائی زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آخری بار حسین نے دم نکلتا دیکھا نا، تو حسین سے برداشت نہیں ہوا، کہ پورے واقعہ کربلا میں یہ اقدام حسین کا کسی کے لیے نہیں ملتا۔ کیا کیا حسین نے؟ واپس ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالفقار کو بے نیام کیا۔ اب جو جنگ کی ہے تو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا، آؤ جنگ کے میدان میں مجھ سے ملو۔ ادھر اشقیاء نے دیکھا عباس کا لاشا حسین نے چھوڑ دیا ہے، واپس آئے، اتنی ضربتیں لگائی، عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو مستجاب فرما۔ پروردگارا آئیے مل کے واسطہ دیں، باب الحوائج کا واسطہ ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوں، باب الحوائج کی حاضری ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کسی دل میں کوئی آہ نہ ہو؟ اپنی آہ کو عباس علمدار کے سامنے پیش کر دو، بس ایک چیز کا واسطہ دیں گے، یا مولا غازی عباس علمدار۔ روایات کے الفاظ کیا ہیں؟ روایت کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں دو لاشیں کربلا